آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جاوید صاحب سے زیادہ نادر اور بڑی آواز نہیں ہے، نہ صرف ہندوستان میں نہیں اور صرف اس زبان میں ہی نہیں، اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے، روانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں، جوانی ایسی کہ جنت کی آبجو کہیے، اٹھے تو معجزہ نطق کو دعا دیجئے، گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، اور آپ لوگ اس زبان کا ترانہ کل سے سن رہے ہیں کہ سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زبان کا جادو۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس ترانے میں لفظ جادو جو ہے وہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اردو زبان کا جادو اور جادوگر اس سے بڑا ہے نہیں۔ سر، ہم لوگ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سیکولرزم ان اردو پوئٹری۔ ظاہر ہے ہم لوگ اردو پوئٹری کی جو سیکولر روح ہے، جو اس کی سیکولر ایتھوس ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بیسک سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، فار انسٹنس ہندوستان میں اگر سیکولرزم کی بات ہو تو بتایا جاتا ہے کہ صاحب سب مذہب برابر ہیں، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ویسٹ میں بات ہوتی ہے سیکولرزم کی تو ایک پردہ ہے اسٹیٹ اور چرچ کے بیچ میں، what belongs give unto Caesar what belongs to Caesar and unto God what belongs to God۔ لیکن جب ادب میں، جب شاعری میں، آرٹ میں ہم لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سیکولر کا یا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ کوئی ہندو شاعر ہے وہ نعت کہہ رہا ہے، یا کوئی مسلمان شاعر ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں شاعری کر رہا ہے، یا آپسی بھائی چارے کی شاعری؟ آخر کیا مطلب ہے سیکولرزم کا؟ میرے خیال سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لطیفے سے شروع کرتا ہوں بات۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے جاب سے خوش ہیں؟ کہ جی ہاں خوش ہوں۔ آپ اپنے دوستوں سے خوش ہیں؟ کہ جی ہاں خوش ہوں۔ یہ مکان آپ نے لیا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بہت پسند ہے مجھے، خوش ہوں میں وہاں۔ آپ اپنے بچوں سے خوش ہیں؟ کہ جی خوش ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں؟ کہ دیکھیے خوشی کیا چیز ہے، خوشی ایک تو یہ فلسفے اور یہ پروب تب آتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کہ اس میں یہ سوال ہی بنیادی تب پیدا ہوتا ہے جب آپ جواب نہیں ماننا چاہتے۔ سب کو انسٹنکٹیولی پتا ہے سیکولرزم کیا چیز ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جسے نہیں معلوم، لیکن کیونکہ اسے ماننا نہیں ہے تو اس کا پھر جائزہ لینے کی تکلیف فرماتے ہیں۔ ایک شعر ہے، چمن میں اختلاط یعنی ملاپ، کمبینیشن، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، رنگ اور خوشبو۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا ضروری نہیں ہے، جو سیکولرزم کو میں زیادہ براڈر سینس میں لیتا ہوں، وہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے، وہ کاسٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ لینگویجز کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ جینڈر کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یو کین بی ریگریسو اینی ویئر۔ تو جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو تو ہو ہی نہیں سکتی تھی بنا سیکولرزم کے، وہ ممکن ہی نہیں۔ اس کو جو ریختہ، جو یہاں آپ نام سنتے ہیں ریختہ، ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ ملی جلی، ہائیبریڈ، کہ دو ایک سے زیادہ چیز سے مل کے جو چیز بنے۔ تو جو لینگویج ہی ہائیبریڈ ہے وہ ایک سیکولر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بنی اس لیے ہے کہ کچھ لوگ سیکولر تھے، ورنہ یہ لینگویج ہی نہیں بنتی۔ اب سوال یہ ہے کہ لینگویج ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو ہم کلیئر کر لیں، پلیٹو نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، بہت اچھی باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے لفظوں کے معنی طے کر لو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک معنی سمجھ رہا ہوں آپ کچھ اور۔
زبان کیا اپنی اسکرپٹ ہے؟ زبان اگر اپنی اسکرپٹ ہے تو یورپ کی زیادہ تر لینگویجز لیٹن ہے، اس لیے کہ اسکرپٹ تو لیٹن ہے۔ انگریزی کی اسکرپٹ اوریجنل اسکرپٹ نہیں ہے، فرینچ کی اسکرپٹ اوریجنل اسکرپٹ نہیں ہے، جرمن کی اسکرپٹ اوریجنل اسکرپٹ نہیں ہے، یہ لیٹن سے آئی ہے، اسکرپٹ لیٹن کی ہے، لیکن لینگویجز الگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسکرپٹ تو لینگویج نہیں ہے۔ یہاں فلموں کے پوسٹر دیکھتے ہیں، KUCH HOTA HAI کچھ ہوتا ہے، تو یہ اسکرپٹ تو انگلش میں لکھی ہے، تو کیا یہ انگریزی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ تو اسکرپٹ زبان نہیں ہے، تو کیا ووکیبلری زبان ہے؟ میں یہ کہوں یہ گریٹ فیسٹیول ہے، اس فیسٹیول کو میں کہوں یہ فیسٹیول گریٹ، تو میں نے 4 لفظ استعمال کیے۔ یہ فیسٹیول گریٹ ہے، اور ان میں سے 2 جو امپورٹنٹ لفظ ہیں وہ انگریزی میں ہیں، فیسٹیول اور گریٹ۔ تو کیا میں انگریزی بول رہا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر یہ لگا ہے اور ادھر ہے لگا ہے، اس کی وجہ سے انگریزی نہیں۔ تو پھر زبان ہے کیا؟ زبان ہے اس کا سنٹیکس، اس کی گرامر۔ اردو کا گرامر کیا ہے؟ اردو کی گرامر وہی ہے جو ہندی کی گرامر، ایک ان کی گرامر ایک، ان کے کچھ نہیں تو 75 سے 80% لفظ بھی ایک ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں ایک آدمی ہے UP کا جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا، اور ایسے بہت لوگ ہیں، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم گھر جا رہے ہو، کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، یہ کیا بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے کہ ہندی بول رہا ہے؟ اسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ جس دن اس نے لکھنا شروع کیا اور ادھر سے لکھنے لگا تو لوگ کہیں گے اردو ہے، ادھر سے لکھنے لگا تو کہیں گے ہندی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو عام بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور اردو کیا ہے؟ اردو کوئی آج سے 800 برس پہلے کچھ لوگوں نے جو ایک ڈائلیکٹ ہے جسے ہم کھڑی بولی کہتے ہیں، اور آج بھی موجود ہے، ہریانہ میں بھی ہے، ویسٹرن UP میں بھی ہے، دلی تک ہے، کھڑی بولی۔ کھڑی بولی اسے کچھ لوگ کہتے ہیں کھری بولی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کھڑی بولی ہوگا، اس لیے کہ اس کے جو ہیں وہ بڑے پروناؤنس ہیں۔ آپ اودھی میں کہیں ہم جائت ہیں، سب نیچے نیچے چل رہا ہے، میں جا رہا ہوں تو وہ جا رہا، یہ جو ہر چیز میں بہت استعمال ہوتا ہے، تو شاید ایسا میرا گیس ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ علم والے لوگ ہیں دنیا میں، وہ بہتر بتائیں گے۔ تو یہ کھڑی بولی کہلاتا۔ کھڑی بولی کو کچھ لوگ پرشین اسکرپٹ میں لکھنے لگے، تو پہلا تو کمبینیشن یہی سیکولر ہے کہ آپ نے کہیں سے اسکرپٹ لی، کہیں سے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، یہاں شروع ہو گیا۔ اب اس میں ہمارے جو انڈیجنس ورڈز تھے وہ بھی آئے، اور پرشین دیکھیے ایک یہ چیز بڑی ہوتی ہے، یہ ان کی زبان تھی، یہ ان کی، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مطلب آپ کہیں انگریزی کرسچن کی زبان ہے تو ایک بہت عقل مندی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا، یہ انگریزی انگریزوں کی زبان ہے۔ اسی طرح یہ پرشین جو ہے اس زمانے میں اس کی وہی سینٹرل ایشیا میں اور انڈیا میں بھی وہ پوزیشن تھی جو آج انگریزی کی ہے۔ جب ہوتا کیا ہے، جب امپائر بڑی ہوتی ہیں، جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اب یہ حد تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ اوپیک وغیرہ جب بنا تھا شروع میں، تو سارے آکسفورڈ اسٹریٹ پہ سارے بورڈ جو تھے وہ عربک میں بھی لگے ہوئے تھے۔ آج امریکہ میں لوگ چائنیز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو کامیاب سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی زبانیں پھیلتی، جیسے کہ انگریزی پھیلی دنیا میں۔ تو یہ پرشین جو تھی، یہ جو سینٹرل ایشین تھے ان کی بھی اپنی اپنی زبانیں، لیکن پرشین ان کی سرکاری زبان ہوتی تھی۔ ایون مغلز کی مدر ٹنگ تھوڑی تھی، ان کی مدر ٹنگ ان سے پہلے بھی جو ڈائنیسٹی تھی ان کی مدر ٹنگ جو تھی
یہ جو افغان تھے، پٹھان تھے، ان کی مدر ٹنگ فارسی تھوڑی تھی، لیکن یہ عزت کی بات تھی۔ پیشوا مراٹھے، ان کی جو سرکاری زبان تھی وہ پرشین تھی، اور ان کا کرسپونڈنس پرشین میں، پیشوا تو خود ہی پرشین ورڈ ہے، پیشوا یعنی جو آگے چلے، پیش جو۔ تو یہ زبان چونکہ یہ اسکرپٹ پاپولر تھی اور اس کی بڑی عزت تھی، ڈائلیکٹ تھا، کھڑی بولی لینگویج نہیں تھی۔ ڈائلیکٹ اسے کہتے ہیں کہ بولنے میں تو بالکل ٹھیک ہو لیکن اس کے پاس کوئی اسکرپٹ نہ ہو۔ تو یہ کیونکہ کھڑی بولی کی اپنی کوئی اسکرپٹ نہیں تھی تو یہ اس میں لکھی جانے لگی، اور اس کا پہلا نام جو ہے وہ تھا ہندوی۔ اردو کا پہلا نام ہے ہندوی، بعد میں طرح طرح کے نام آئے، ریختہ اور یہ جو تھی زبان اردو معلیٰ، ایریا آف دا لینگویج آف دا کنٹونمنٹ ایریا، تو اس میں باقی چیزیں کر گئی، اردو بچ گیا۔ اردو کا تو ٹرکش ورڈ ہے اردو، اس کا تو مطلب ہے آرمی۔ اب لینگویج تو آرمی نہیں ہو سکتی نا، تو وہ اتفاق سے بن گیا، ایسے ہی وہ شارٹ، یا ہر چیز کو آپ شارٹ کرتے ہیں تو اسی میں یہ اردو ہو گیا، ورنہ اس کا اوریجنل نام ہے ہندوی، اس لیے کہ یہ ہندوستان کی ہی زبان ہے۔ زبان سنٹیکس ہوتی ہے، اپنی گرامر ہوتی ہے، اور یہ کھڑی بولی کی گرامر ہے۔ اب اس میں شبد تو بہت جگہوں سے، ہر لینگویج میں کہاں کہاں سے شبد آتے ہیں، لفظ آتے ہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اب وہ لفظ جو ہیں کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ورڈ جو ہے آبسلیٹ ہو جاتا ہے، کوئی ورڈ نیا آ جاتا ہے۔ ان کی بھی اپنی سوشیو اکنامک ریزنز ہیں کہ ورڈ کیوں اندر آ جاتے ہیں اور کیوں باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ تو یہ جو اس کا بیسک وجود جو ہے، اس کا جو ایگزسٹنس شروع ہوا ہے وہی مکسڈ ہے کہ ایک کھڑی بولی بولنے والے لوگ پرشین اسکرپٹ لے رہے ہیں، ایک پرشین اسکرپٹ لکھنے والے لوگ کھڑی بولی لے رہے ہیں، تو اس کی تو بگننگ ہی سیکولر ہے۔ سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ آج کل یہ بہت 4 لیٹر ورڈ ہو گیا ہے سمٹ کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ بھائی آپ میں اتنی صلاحیت اور آبجیکٹیوٹی ہے یا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ سکیں تو دوسروں میں بھی کوئی گن ہے، ان کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں، ان کی زبان میں، ان کے ریت رواج میں یہ خوبصورتی ہے جس کی آپ عزت کریں، جس سے آپ محبت کریں، یا صرف میں اور میں؟ یہ سیکولرزم کے خلاف ہے کہ صرف آپ کی آنکھیں صرف اندر دیکھ سکتی ہوں، باہر نہیں دیکھ سکتی ہوں، یہ ہے لیک آف سیکولرزم۔ تو یہ بات کو، سیکولرزم کو برا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر غلط اس کا کہیں استعمال ہوا ہے، اور ہوا بھی ہے، تو اس میں سیکولرزم کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو غلط استعمال کا قصور ہے۔ اور وہ کون سی چیز دنیا میں ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوا؟ جس کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہوا وہ تو مذہب ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو غلط استعمال کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑنا ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، آپ سیکولرزم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ایک، میری مدر ٹنگ ہے اردو، اور میں اس پہ بہت ہی پراؤڈ ہوں، اور پراؤڈ اس لیے ہوں کہ دنیا کی کوئی لینگویج لے لیجیے تو وہ ہمیشہ مذہبی ریچول سے شروع ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو ملیں گے ہمس، ملیں گے اس میں آپ کو دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں، یا خدا کی تعریف میں، یا پروفٹس کی تعریف میں نظمیں ملیں گی، پوئٹری ملے گی، جو مندروں، مسجدوں، درگاہوں، چرچ میں گائی جائے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ دوسرے سبجیکٹس اس میں آئے۔ اردو از ون لینگویج جو پہلے دن سے سیکولر، اس میں اس کا بگننگ ریلیجیس اس سے نہیں ہے، پوئٹری سے۔ اس کی پوئٹری پہلے دن سے اینٹی کنزرویٹو ایٹیٹیوڈس، اینٹی ریگریسو ایٹیٹیوڈس، اینٹی فنڈامنٹلزم، اینٹی سپرسٹیشنز اینڈ اینٹی اسٹانچ ریلیجوسٹی۔ کہیں کہیں تو یہ ایتھیسٹک ہے، یہ ملحدانہ ناستک شاعری ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ کچھ الٹی طرف جا رہے ہیں،
جس طرح کی شاعری آج 300 سال 350 سال 400 سال پہلے اردو میں ہوئی ہے، آج کوئی اس طرح کی شاعری جو ہے وہ مشاعرے میں پڑھ دے تو آڈینس اسے اسٹیج سے اتار دے گی، مگر استاد شاعروں نے لکھا. تو یہ آپ کچھ ایگزامپلس بھی دے دیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو کوئی جرت نہیں کرے گا. جی 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 کعبہ جو ڈھہ گیا ہے، قائم ایک شاعر تھے یہ میر کے لوگ. قائم جو کعبہ جو ڈھہ گیا ہے تو کیا جائے گا میں شیخ، کہ اگر کعبہ ٹوٹ گیا ہے، ڈیمولش ہو گیا ہے، تو اس میں کون سی غم کی بات ہے. قصر دل یعنی دل کا محل. کعبہ جو ڈھہ گیا ہے تو کیا جائے غم ہے شیخ، کچھ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا. اچھا اب ایک یہاں ایک لفظ ہے نجات، جس کا مطلب ہے موکش. اب آپ کو موکش ملے گا تو آپ جنت میں جائیں گے، نہیں ملے گا تو آپ جہنم میں جائیں گے. موکش ہی نہیں ملا آپ کو. جائے ہے جی نجات کے غم میں، میر کا شعر. جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. اب بتائیے، یا بھائی اگر غالب یہ کہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ڈینائی کر رہا ہے جو اس کے مذہب نے کہا ہے کہ یہ ہے، وہ کہتا نہیں ہے، یہی تو کہہ رہا ہے. تو یہ بڑی کامن چیزیں ہیں. اب آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. یہ تو بڑا کامن ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. ارے بھائی ہاں کہہ دیجئے، کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ایک اس سے آگے ہے. اب زاہد نے اجازت بھی دے دی، اچھا پی لو بھیا، تم اتنا لاجک دے رہے ہو تو کہتا ہے کیسے مسجد میں میں پیوں زاہد، کیسے مسجد میں میں پیوں زاہد، ایک بوتل ہے خدا مانگ نہ لے. دیر و حرم، دیر کہتے ہیں مندر کو، حرم کہتے ہیں مسجد کو. دیر مندر، حرم مسجد. اب آپ شعر سنیے، کیا خوبصورت شعر کہا ہے کسی نے. نہیں معلوم ان کو جو ہمیں سمجھانے آئے ہیں، نہیں معلوم ان کو جو ہمیں سمجھانے آئے ہیں، کہ ہم دیر و حرم ہوتے ہوئے میخانے آئے ہیں. تو دیکھ لیا ہم نے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رہا ہے. میرے ماموں بھی بڑے شاعر تھے، باپ بھی بڑے شاعر تھے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کو اپنی زندگی میں کفر کے فتوے ملے تھے. تو یہ ہمارے ہاں اردو شاعری کا یہ رواج ہے، اور یہی اس کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. لیکن صرف مذہب سے یا مذہبی لوگوں سے یا زاہد اور ملا اور شیخ سے بیداری ہی سیکولرزم نہیں ہے. جی اس سے آگے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہندو شاعر نے نعت لکھی، اور بہت ہندو شاعروں نے نعتیں لکھی ہیں، اور علی پہ بھی لکھا ہے، اور رسول پہ بھی لکھا ہے، اور بڑی شان وحدت پہ نظمیں ہیں ہندو شاعروں کی، کربلا اور کربلا پہ لکھا ہے. اسی طرح مسلمان شاعروں کی بے پناہ پوئٹری ہے، شیو جی پہ، پاروتی جی پہ، کرشن جی کرشن رادھا پہ، اتنی ہے کہ انتہا نہیں، مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں. تہواروں پہ، ہولی پہ، دیوالی پہ. ایک آدھ تہوار تو مجھے اردو پوئٹری کی وجہ سے پتہ چلا. ایک جین تہوار ہوتا ہے چھماونی، مجھے وہ نذیر کی نظم پڑھ کے معلوم ہوا کہ ایسی بھی کوئی تہوار ہوتا ہے. چھماونی وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں آپ یو آر سپوز ٹو فرگیو پیپل، کہ بھائی جو ہوا تو ہوا، میں انہیں معاف کرتا ہوں دل سے. تو وہ مجھے معلوم نہیں تھا تہوار، وہ بھی ہے. اور اس کے ایک آدھ کبھی جو ہولی پہ لکھا ہے اتنے، یا ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے گرو نانک پہ، بہت اچھی، بہت عمدہ نظم ہے. وہ لمبی نظمیں ہیں، اس زمانے میں فرصت کا زمانہ تھا، لوگ شروع کرتے تھے تو پھر ختم آسانی سے نہیں کرتے تھے.
لیکن یہ کہ اب اتنا تو وقت نہیں کہ میں آپ کو پوری نظمیں سناؤں. ایک دو بند میں آپ کو دے دوں گا اور یہ میں بتا دوں گا کہ یہ پوری پوئٹری، یہ تمام اس طرح کی پوئٹری آپ کو کہاں مل سکتی ہے. بہت آسانی سے دلی میں مل جائے گی ایک ہی کتاب کے اندر. لیکن میں اس سے ایک قدم آگے ایک چیز سمجھتا ہوں. تو میں پہلے آپ کو یہ تھوڑی سی سنا دوں، اس کے بعد میں آگے کی بات کروں گا کہ جو الٹیمیٹ انٹرنلائز سیکولرزم، جس میں آدمی ہم ایک ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تمہارا بھی مذہب اچھا ہے اور ہمارا بھی مذہب ٹھیک ہے اور تمہارا بھی کلچر، وہ یہ بات بھی نہیں کر رہا. وہ اس سے آگے جا چکا ہے، وہ سانس لے رہا ہے سیکولرزم. وہ بھی میں آپ کو کہوں گا. اور دراصل اصلی سیکولرزم وہی ہے. جب تک کہ ہم یہ سب نعرے لگاتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ اسے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوئی کبھی نعرے لگاتے تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہم کو ماں سے پیار ہے، ہم کو ماں سے پیار. ماں سے سب پیار کرتے ہیں. تو ویسے ہی جو سر میں کمرشل سنیما میں 50 برس سے اوپر ہو گئے مجھے. ماں کا ذکر کیسے بھی کر دیجئے تالی بج جاتی. ایسا میں نے دیکھا. فلموں میں بھی ہمیں بہت فائدہ رہا ہے. تو وہ ہے. مگر میں آپ کو ایک آدھ چیز بڑی اچھی ہے جو سنانا چاہوں گا آپ کو. اب دیکھیے، یہ ہولی کی بہار ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے. یہ بہت دلچسپ نظم ہے. اب وہ تو بہت لمبی ہے، میں آپ کو 2 اسٹینزا سنا دیتا ہوں. جب پھاگن رنگ جمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. پریوں کے رنگ دمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. خمشیشے جام چھلکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. محبوب نشے میں چھکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہوں گلرو رنگ بھرے. کچھ بھیگی تانے ہولی کی، کچھ ناد و ادا کے ڈھنگ بھرے. دل بھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے. کچھ تبلے کھڑکے رنگ بھرے، کچھ عیش کے دم میں چنگ بھرے. کچھ گھنگرو تال چھنکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. یہ بڑی لمبی نظم ہے اور بہت مزے کی ہے. ہولی پہ اس کے علاوہ بھی نذیر نے 1-2 نظمیں لکھی ہیں. ہاں دیکھیے، یہ اسی شاعر کی مجھے نظم مل گئی جو اس نے دیوالی پہ لکھی. اس کے بھی میں 1-2 بند ہی سناتا ہوں. ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو ہوا پھر اجالا دیوالی کا. ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، سبھی کے دل میں سما بھا گیا دیوالی کا. کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا. عجب بہار کا دن ہے بنا دیوالی کا. جہاں میں یاروں عجب طرح کا ہے یہ تہوار. کسی نے نقد لیا اور کوئی کرے ہے ادھار. کھلونے کھیل بتاشوں کا گرم ہے بازار. ہر ایک مکان میں چراغوں کی ہو رہی ہے بہار. سبوں کو فکر ہے اب جا بجا دیوالی کا. مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی پکارتے ہیں کہ لالا دیوالی ہے آئی. بتاشے لے کوئی برفی کسی نے تلوائی. کھلونے والوں کی ان سے بھی زیادہ بنائی. گویا انہی کے وہاں راج آ گیا دیوالی کا. یہ بھی لمبی نظم ہے، یہ پڑھیے آپ لوگ. یہ آپ بڑے حیران ہوں گے اور کہ کیسی یہ ہمیں اردو شاعری کا یہ رنگ ہی نہیں معلوم. یہ ایک دوسرے شاعر ہیں، یہ بنارس کے ہیں، انہوں نے چھماونی پہ لکھا ہے. اس کے بھی میں آپ کو 1-2 ہی سناتا ہوں. دل میں نیا ارمان بسانے کا دن آیا، گنچے کی طرح دل کو کھلانے کا دن آیا. پھولوں کی طرح ہنسنے ہنسانے کا دن آیا. آپس میں گلے ملنے ملانے کا دن آیا. 1 سال کے بعد آج ٹھکانے کا دن آیا. کلیوں سے ہر ایک آنکھ حیا مانگ رہی ہے، غنچوں سے خاموشی کی ادا مانگ رہی ہے. ہر چوک غلطی کو کہتے ہیں نا، مجھ سے چوک ہو گئی. ہر چوک محبت سے چھما مانگ رہی ہے. منہ اپنا صفائی کو دکھانے کا دن آیا. ہر پردے کو آئینہ بنانے کا دن آیا. دل میں نئے ارمان سجانے کا دن آیا. لیکن جسے میں الٹیمیٹ، یہ ہے ایسی بہت پوئٹری ہے. مجھے ایک مرتبہ، میں کئی بار سنا چکا ہوں، میں پھر ایک بار آپ کو سنا دیتا ہوں ایک قصہ. کہ ایک فلم بن رہی تھی، اس میں گانے لکھ رہا تھا. تو ایک بار لکشمی کانت پیارے لال میوزک ڈائریکٹر تھے اور یہ این چندرا ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے. بڑی کامیاب فلمیں بنائی انہوں نے، وہ ڈائریکٹر تھے. تو میں گیا ان کے میوزک روم پہ، تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہاں بھائی، میں نے کہا نئی ٹیون دیجیے، کیا سچویشن ہے. تو وہ کچھ ذرا
کچھ انکمفرٹیبل سے تھے. نہیں اصل میں وہ کیا تھا کہ ہم نے سوچا کہ اگر ایسا سچویشن میں یہاں اچھا آ سکتا ہے. ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے بتائیں کیا. مگر وہ کچھ کافی دیر تک کچھ کسمساتے رہے. الٹیمیٹلی انہوں نے مجبوراً بتایا جب میں پیچھے ہی پڑ گیا کہ بھئی ایک یہاں پر آرتی کرشن کی لکھنی ہے. تو اب وہ سوچ رہے کہ یہ پتہ نہیں لکھ پائے نہ لکھ پائے، یہ تو اردو کے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹیون دے دیجئے مجھے، میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ٹیون کیسٹ پہ بہت ہی بادل ناخواستہ کہتے ہیں جیسے ویسے دے دی. تو میں لکھ کے گیا. پھر میں نے جب ان سے کہا کہ آپ نے جو مجھے ٹیون دی تھی وہ گانے کی ٹیون تھی، آرتی کی نہیں تھی. آرتی میں کرسنڈو ہوتا ہے، آرتی ایسے نہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ نے وہ کرسنڈو مجھے نہیں دیا، میں نے کرسنڈو اپنی طرف سے لکھ دیا ہے اور وہ آپ بڑھا لیجئے گا. وہ کرسنڈو میں نے صرف کرشن کے نام سے بنایا ہے. تو کہلے سنائیے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو اینڈ کا وہ تھا. پوری آرتی تو لکھی تھی، جو اینڈ ہے وہ کرشن کھریا مرلی دھر منموہن کان مراری ہے، گوپال متوہر دکھ بھنجن گھنشام مٹل بنواری ہے. وہ کنس وناشک مہارتھی سدرشن چکر دھاری ہے، بن کنج پھریا ساوریا نند لالا کان مراری ہے. وہ گوپی ناتھ مدن موہن وہ شام پتامبر آئے گا، آئے گا یگاندھر آئے گا، آئے گا یگاندھر آئے گا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پھر آؤں گا. تو بڑے پریشان ہوئے، کہہ لے بھیا اتنے نام تو ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ میں اس کی صرف دو وجہ ہیں. ایک میں لکھنؤ کا ہوں، دوسرے میں اردو پڑھتا ہوں. یہ سب نام میں نے اردو شاعری سے سیکھے ہیں، اتنا لکھا گیا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک قدم اس سے آگے ہے. وہ قدم کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، یہ ایک نظم ہے، سردار جعفری ہمارے بڑے مشہور شاعر تھے، ان کی ہے اودھ کی خاک ہنسی، اودھ کے بارے میں. اس میں کہیں کوئی سیکولرزم کی بات نہیں ہے، لیکن یہی اصلی سیکولرزم ہے. میرے تصور میں ساقیوں کا خرام رنگی، نہ جام و مینا کی گردشیں ہیں، نہ میکدیں ہیں نہ شورشیں ہیں. میں چھوٹے چھوٹے گھروں کی چھوٹی سی زندگی میں گھرا ہوا ہوں، اندھیرے قدموں کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں. جن کی گلیوں میں میرے بچپن کی یادیں اب تک بھٹک رہی ہیں، جہاں کے بچے پرانے کپڑے کی میلی گڑیوں سے کھیلتے ہیں. وہ گاؤں جو سینکڑوں برس سے بسے ہوئے ہیں، کسانوں کے جھوپڑوں پہ ترکاریوں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں. پرانے پیپل کے جڑ میں پتھر کے دیوتا بے خبر پڑے ہیں. قدیم برگد کے پیڑ اپنی جٹائیں کھولے ہوئے کھڑے ہیں. یہ سارے سادے غریب انسان نیکیوں کے مجسمے ہیں. یہ محنتوں کے خدا، یہ تخلیق کے پیمبر جو اپنے ہاتھوں کے کھردرے پن سے زندگی کو سنوارتے ہیں. لوہار کے گھن کے نیچے لوہے کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. کمار کا چاک چل رہا ہے، سراہیاں رقص کر رہی ہیں. سفید آٹا سیاہ چکی سے راگ بن کر نکل رہا ہے. سنہرے چولہوں میں آنکھ کے پھول کھل رہے ہیں. پتیلیاں گنگنا رہی ہیں. دھوئیں سے کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہنس رہے ہیں. دوپٹے آنگن میں ڈوریوں پر ٹنگے ہوئے ہیں اور ان کی آنچل سے دھانی بوندیں ٹپک رہی ہیں. سنہری پگ ڈنڈیوں کے دل پر سیاہ لہنگوں کی سر گوٹے مچل رہی ہیں. واہ واہ واہ. میں سمجھتا ہوں یہ ہے اصلی سیکولرزم، جہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ شاعر کی جڑیں اپنی زمین میں کتنی گہری ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہا میں یہاں کا ہوں، وہ یہاں کا ہے. اسے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. اسے اپنی زمین سے، اپنے کسان سے، اپنے کھیت سے، اپنے عام انسان سے محبت ہے. یہ ہے سیکولرزم. ذرا دیکھیے اسی میں ہے، کیونکہ بہت لمبی نظم ہے، میں آپ کو دو ٹکڑے سناتے. دوسرا یہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمینداری ختم نہیں ہوئی تھی. یہ اس زمانے کی لکھی ہوئی نظم ہے کہ عام آدمی کا، کسان کا، غریب آدمی کا کیسے ایکسپلائٹیشن ہے. اب یہ دیکھیے،
غریب सीता के घर पे कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छिना करेगा, शकुंतला कब तक अंधी तकदीर के भंवर में फंसी रहेगी, ये लखनऊ की शगुफ्तगी मकबरों में कब तक दबी रहेगी, सरों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ कब तक गिरा करेंगे, बिलकती आंतों को भूख कब तक डसा करेगी, जमी के सीने पे कातलों के ग्रोह कब तक चला करेंगे। किसान जो अपनी पाक धरती पे जानवर की तरह झुके, वो जिनके पीठों पे भारी ईंटें लदी हुई हैं, जो कच्चे चमड़े के सख्त जूतों से पिट रहे हैं, ये जिस्म जो कारखानों की भट्टियों में उबल रहे हैं, ये हाथ लोहे के दांत जिनको चबा रहे हैं, ये खून जो मुनाफाखोर बनियों की थैलियों में खनक रहा है, ये औरतें जिनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, जो ऊंचे पेड़ों पे अपने बालों की फांसियों में लटक रही हैं, ये कांपती मुफलिसी जो आई है छातियों का लगान लेकर, ये नन्हे बच्चे जो मालिकों के मवेशियों को चरा रहे हैं, ये खेत मजदूर भूखे रहकर जमीन से गेहूं उगा रहे हैं, ये अपने सीने की आग कब तक दबा सकेंगे, ये अपनी नफरत का जहर कब तक छुपा सकेंगे, ये जख्म कब तक हरे रहेंगे। मुझे ये सेकुलरिज्म लगता है। असली सेकुलरिज्म ये है, जब तक आप ये कहते रहते हैं हम सब एक हैं तो कुछ गड़बड़ है, इसमें शक पैदा होता है। मगर जब आप सेकुलरिज्म को ऑक्सीजन की तरह ब्रीथ करने लगते हैं, तब है असली सेकुलरिज्म। जब तक वो एक नारा है, जब तक वो एक आइडियल है, तब तक वो आपके इंटरनल सिस्टम से बाहर है, वो एक थ्योरी है, एक आइडियोलॉजी है, आपके जीने का तरीका नहीं है। ये नज्म मुझे इसलिए बहुत ही सेकुलर लगती है कि ये नज्म शायर के जीने का और सोचने का तरीका बता रहा है। सेक्युलर उर्दू शायरी जो है उसका ह्यूमन इमेजिनेशन पे या इंसानी तसव्वुर पे क्या असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा है? देखिए, आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं, वो आप पे असरअंदाज होता है। ये बात काफी नहीं है कि 350 साल पहले इन शायरों ने ऐसी शायरी की थी। बात इससे बड़ी ये है कि यही सबसे पॉपुलर शायर थे, इन्हीं के उर्दू अदब में इज्जत है, इन्हीं का नाम है। कोई मीर और गालिब के सामने बोल सकता है, कोई फैद और फिराक के सामने बोल सकता है। ये शायर जिनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव थी, जिनकी थिंकिंग सेकुलर थी, जिनकी सिंबॉलिज्म सेकुलर थी, जिनका एटीट्यूड सेकुलर था, यही बड़े पोएट हुए, इन्हीं की इज्जत। और यही नस्र में भी है। आप जरा कृष्णचंद्र को पढ़ लीजिए, आप इस्मत चुगताई को पढ़ लीजिए, मंटो को पढ़ लीजिए, ये डायनेमिकली सेकुलर राइटर्स हैं और यही पॉपुलर हुए, इन्हीं को इज्जत मिली है। किसी रिग्रेसिव राइटर को तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुए उर्दू में, वो भी हुए हैं और उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने शायरी भी को पूछता नहीं उनका, आपको नाम भी नहीं मालूम उनके। तो ये जो कल्चर है, हद तो ये, आपको एक बात बताऊं, ये तो अब ये सब हो गया, यानी इतनी बेवकूफ़ी की बात है। कहते जी उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है। कौन से मुसलमानों? उन 10 करोड़ बांग्लादेशियों की ज़बान है जिसने उर्दू न पढ़ने के लिए बांग्लादेश बना लिया, उनकी है। आज आप तमिलनाडु के गांव में जाके अगर किसी, या केरला के गांव में, छोटे शहर में जाके किसी मुसलमान से बात करेंगे तो वो उर्दू बोल रहा होगा, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलता है। जबानें मजहब की, रिलीजन की नहीं होती हैं, जबानें रीजन्स की होती हैं। तो ये ख्याल ही गलत है। अच्छा, फिर ये पूरा मिडिल ईस्ट तो मुसलमान है, ये उर्दू बोलते हैं। कौन बोलता है उर्दू? उर्दू बोलता है हिंदुस्तानी, उर्दू बोलता है पाकिस्तानी जो अभी 75 साल पहले, 76 साल पहले इंडियन था, और उर्दू बोलता है ये डायस्पोरा जो यहाँ से गया हुआ हो, चाहे कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका हो। और कौन बोलता? ये हमारी जबान है। और ये जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर जो चीज़ें बलिदान दे दी गई, कुर्बान कर दी गई, उनमें से एक उर्दू भी थी। कि अब ये है कि बाकी तो हिस्ट्री अलग अलग वर्जन है। एक राइट विंग मुस्लिम वर्जन है हिस्ट्री का, जो तारीखी हिंदुस्तान की शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से, और एक दूसरा
वर्जन है जो आजकल आपको बहुत सुनने में आता है, 550 साल के बाद महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की जंग जीते हैं। तो खुल के बजाओ यार ताली, ये तो अच्छी बात थी। क्यों भाई? तो ये बेवकूफ़ियाँ चलती रहती हैं। लेकिन अब भाई तुम हिस्ट्री बांट लो, ज़मीन बांट लो, अब ज़बान कैसे बांटोगे? ज़बान तो उर्दू ज़बान तो सबूत थी इस बात का कि टू नेशन थ्योरी गलत है। तो अब ये तो नहीं कर सकते थे ना कि तुम नाउन रख लो और हम वर्ब रख लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसे एक तरफ पुश करना था। और ये मुल्ला जिन्होंने 1798 में शाह अब्दुल कादिर नाम के एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, जिन्होंने पहली दफा कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया था। और हुजूर ये देख लीजिएगा, तारीख में मालूम कर लीजिए कि हर उस वक्त जो आलिम था और जो फादिल था, उसने कुफ्र का फतवा दिया है शाह अब्दुल कादिर को, जो खुद बहुत बड़े आलिम थे, कि इस वाहियात, इस फौज, इस बेहुदा जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा कर दिया इसने 1798। और वही जबान अगले 60-70 साल में उसके दाढ़ी लगा के टोपी रख दी गई सर पे, इसलिए कि वो उन्हें सूट करता था। और हिंदी हिंदुओं की जबान बना दी। अब किस हिंदू की? तमिलनाडु में जाके बोलो कि जी आपकी जबान हिंदी है, बोलो जाके। जबान इलाकों की होती है। हिंदी हमारी जबान है, नॉर्थ इंडिया के हम लोग जो है, हमारी जबान है। जैसे उर्दू हमारी जबान, तमिलनाडु की तो नहीं है, वो केरला की तो नहीं है, वहां भी हिंदू ही रहते हैं ना भाई। तो जबान मजहबों की नहीं होती है, जबान इलाकों की होती है। और किस इलाके की जबान है उर्दू? नॉर्थ इंडिया की, जैसे हिंदी। ये दोनों ऐसी सियामीज ट्विंस हैं, आप इन्हें अलग कर नहीं सकते, इसलिए कि अंदर पूरा सिस्टम इनका एक है। कैसे निकालेंगे आप? ऊपर से आप 50 वर्ड डाल दीजिए मोटे मोटे उर्दू के। मैं भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है भैया ये तो मेरी जबान नहीं है जो बोल रहे हैं। ऐसी उर्दू सुनने में आती है। एक मिसाल देता हूँ आपको कि किसी साहब ने मैं असिस्टेंट था कमाल साहब का, तो कमाल साहब ने मुझे एक लेटर दिया कि मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये दे दीजिए। तो उसमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो मैं गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ उसमें किस तरह की वैरायटी और कैसा होना चाहिए कि मैं अपनी शूटिंग उस हिसाब से करूँ। तो अब मुझे पूरा खत तो याद नहीं है, सुना देता हूँ जुमला आपको। सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लीड वॉइस फर्स्ट लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रही है। ये उर्दू जो है ये मेरी उर्दू नहीं है। मेरी उर्दू वो है जो मैं बोलता हूँ और लोग समझते हैं ज़्यादातर कि हिंदी बोल रहा है। जब थोड़ी सी समझ में नहीं आती कहते ये तो उर्दू है। ये है, ये इतनी कॉमन है इनमें चीज़ें कि आप जब तक के कोई स्पेशल वर्ड ना इस्तेमाल करें आपको पता ही नहीं चल सकता ये उर्दू बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है। कोई फर्क नहीं है। आजकल जावेद साहब ये जो एक अरबाइजेशन कह लीजिए हो रहा है, अब पहले तो बड़ा आसान था साहब, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब कहेंगे कि यौम विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ये इसके बारे में क्या ख्याल है? सालगिरह अच्छा लफ्ज़ यार। यौम विलादत में तो मुझे चाइल्ड बर्थ दिखाई देने लगती है, विच इज नॉट अ प्रिटी साइट। एक और टेंजेंट में मैं आपको ले जाना चाह रहा था, और वो ये कि अक्सर लोग ये समझते हैं, जैसे आपने भी जो एग्जाम्पल्स दिए क्लासिकी शायरी से भी और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी शायरी से भी, कि इस सेक्युलरिज्म की बात जो है वो सिर्फ संजीदा शायरी में की गई है। लेकिन हमारे यहाँ तंज़ो मिज़ाह का भी तो उर्दू में एक बहुत बड़ा असासा है। और आप इजाज़त दें तो मैं एक कता पढ़ के ये सवाल पूछूं आपसे कि एक बार दिल्ली में साहब मटन मिलना बंद हो गया था कि इन्वायरमेंटल लॉ का कोई इशू था। तो सागर खयामी साहब उस जमाने में यहाँ थे और उनका एक कता है कि 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखलाएं शायरी का बांकपन, हो गए पालक का पत्ता नासुकी से गुलबदन। नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया।
جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے سنجیدہ شاعری میں، تو اس طرح کے ایگزامپلس ہمیں ہیومر میں بھی تو ملتے ہیں. یہ بہت اچھے شاعر تھے ساغر خیامی صاحب، یہی دلی کے تھے، اور کیا اچھی ان کی زبان تھی. میں آپ کو ان کا ایک قصہ سناؤں اور اس کے بعد ان کے دو ایک لائنیں بھی سناؤں. وہ مشاعرے میں انوائٹ کیا انہیں کراچی، اور یہ سچا واقعہ ہے. تو وہ گئے وہاں. اب وہ یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے، وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے. تو ایک کچھ 5-6 دن ہو گئے تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے اتنے مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. یہ میں جس سے مل رہا ہوں، یہ کلکٹر صاحب ہیں خلیق صاحب، وہ جی یہاں کے گورنر ہیں عبدالضمیر صاحب، یہ فلاں ہیں یہ. تو مجھے یہاں ہندو نہیں رہتے کراچی میں کہیں ہیں، مجھے ان سے ملوائیے، میں طبیعت میری خراب ہو رہی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور وہ ہندو ہیں ہاں، وہ زیادہ تر وہ اس میں ہیں ایگریکلچر وغیرہ میں. تو آپ کو یہاں پاس میں ہی گاؤں ہے، پورا ہندو ہی گاؤں ہے، آپ کو لے چلیں گے ملوائیں. تو دوسرے دن کار میں بیٹھ کے ساغر خیامی صاحب کو ہندوؤں سے ملنے کے لیے لے جایا گیا. تو وہ ایک جگہ رکے. اب وہاں انہوں نے جو بھی ان صاحب کا نام تھا، ونود بھائی، ونود بھائی، دروازے پہ پکارا. تو ونود بھائی اندر سے ایک کرتا پاجامہ پہنے ہوئے نکلے. ادب سے ادب. تو ان کا جی ونود بھائی یہ ساغر خیامی صاحب آئے ہیں، آپ لوگوں سے ذرا ملنا چاہ رہے ہیں. ارے کہہ لیں آپ کل تشریف لاتے، کل حضرت کرشن کی شان میں ایک مجلس ہوئی تھی، اچھا. تو آپ بھی بیٹھتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھیا سنو، واپس لے لو مجھے، میں کل واپس جا رہا تھا. تو یہ بہت مزے کے آدمی تھے. تو انہوں نے یہاں کے الیکشن کے بارے میں پہلا مصرع ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ کیا الیکشن کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں پلاؤ کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ کیا کرے کہ جو دونوں طرف کا کھائے ہو. نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی. تو بہت انٹرسٹنگ آدمی تھے. خیر یہ تو بات دوسری طرف چلی گئی. حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو ہندی فلمیں، ان میں برسوں تک جو کامیاب ڈائلاگ رائٹر یا سانگ رائٹر ہے، وہ تقریباً 95% اردو ڈسپلن کے تھے. ساحر، مجروح، شکیل، راجندر کرشن، آنند بخشی، گلزار، جانثار اختر، کیفی اعظمی، شیون رضوی، ایچ ایس بہاری، آپ لکھتے جائیے نام. بھائی ایک آدھ ہندی کے بھی بہت، مطلب جیسے میں تو پجاری ہوں شیلیندر جی کا، ون آف دا گریٹسٹ سانگ رائٹر ایور بورن ان دس کنٹری. اور تو ان میں سے کوئی بھی سالار جماعت مصرع اولا کی نغمہ سنجی میں مصروف نہیں تھا، اور نہ شیلیندر جی جو ہے آل انڈیا ریڈیو کی ہندی لکھتے تھے. تو یہ سہل زبان لکھنے والے لوگ تھے، اور اردو شاعروں کے لیے بڑی ایزی بات ہے سہل زبان لکھنا، اور اسی لیے وہ کامیاب تھے. اور یہ ضرور ہے کہ اردو میں ایسٹھیٹکس پہ اور فونیٹکس پہ بہت کام ہوا، کہ کوئی بھی شبد جو کان کو ذرا سا بھی برا لگے آؤٹ. یہ برسوں تک اس پہ محنت کی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گرینڈ فادر کے گرینڈ فادر جو تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے. وہ ان کا نام تھا، وہ وہاں پر اودھ میں چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے، اور انڈیپینڈنس کے مومنٹ میں جو 1857 میں ہوا، ہی واز اے مین پارٹیسپینٹ. اور کمال یہ ہے کہ ایک یہ بات جو ہے بی جے پی کے ایک ایم پی نے لکھی ہے، جن کا نام میں بھی یاد کر کے بتاؤں گا، کہ جو کاؤنسل بنی تھی ایک 21 آدمی کی، جو پلان کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ روٹی اور وہ کنول کا پھول، یہ تو وہ ایک پلان طریقے وہ ہو گیا کہ وہ ایک جلدی شروع ہو گئی ایک ہنگامے میں میرٹھ میں. تو وہ یہ تو اس کے کئی مہینے بعد کرنے کی پلان کر رہے تھے. تو اس کا جو آزاد ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا وہ میرے گرینڈ فادر کے گرینڈ فادر نے لکھا تھا. اور پنج صاحب، پنج ان کا سرنیم ہے، پہلا نام ان کا کیا ہے؟ کون پنج؟ بلبیر پنج صاحب، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. تو کہ یہ انہوں نے، تو وہ بہت قریبی دوست تھے غالب کے، اور غالب نے اپنا دیوان چھپنے سے پہلے انہیں دیا تھا
کہ اس میں تمہیں جو شعر کاٹنے ہو تمہیں لگے ٹھیک نہیں ہے وہ کاٹ دو. تو انہوں نے ذرا زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا اس بات کا, کچھ اچھے اچھے شعر بھی غالب کاٹ کی دیے. شرافت کا, اور کچھ ایسے شعر کاٹے جو انہیں کاٹنے نہیں چاہیے تھے. مطلب مجھے ایسا لگا. ایک شعر ہے جو اب غالب کے دیوان میں نہیں ہے, وہ دوسری جگہ ملتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, او گاڈ ویئر ہیز دا ہیومن ایمبیشن سیٹ اٹس انادر فٹ. ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا, that the sphere of possibility is equal to only one footprint of human being. تو اس کا دوسرا پیر کہاں رکھا ہوا ہے؟ مگر یہ شعر غالب کے دیوان میں اس لیے نہیں آیا, پا پایا. پا مطلب پیر, اور پایا, مگر پا پایا ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے, کاٹ دو اسے. تو اتنی چھان بین سے کام ہوتا تھا. تو اردو میں جو شاعر اردو کا, اس کے فونیٹک سینس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو بین سو سکسیسفل ان. کلاس ختم ہو گئی. تو یہ اس میں گن ہے. تو اس کی وہ جو آپ دیکھیے کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کو بہت پیٹرنیج ملی اور بہت اس کو سپورٹ ملی ایجوکیشن. آج دن بدن ہندوستان میں اردو پڑھنے والے اور لکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اردو لٹریچر, اردو پوئٹری دیوناگری میں پڑھنے والوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے. اس کی اسکرپٹ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم, مگر وہ جانتے ہیں کہ اس کی شاعری ہمیں پسند ہے اور ہم پڑھیں گے. آپ ذرا کسی بھی پبلشر سے, یہاں تو بہت ہوں گے, معلوم کیجئے گا کہ جب وہ کسی اردو پوئٹ کو چھاپتے ہیں یا اردو پروز رائٹر کو چھاپتے ہیں تو وہ کتاب کیسے بکتی ہے. میرے خیال سے یہاں بھی جتنے لوگ ہیں یہ بات کہنے والی ہے کہ اس میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کی پہلی زبان اردو نہیں ہے, پر اسکرپٹ جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن یہ سب لوگ اردو کی محبت میں یہاں آئے. اور ایک میں آخری سوال آپ سے پوچھ کے پھر ایک درخواست ہے آڈینس کی طرف سے, اور سوال میں آپ کے والد جانثار اختر صاحب کے 2 شعروں کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں. ان کا مشکل سوال ہوگا کچھ. زمیں ہوگی کسی قاتل کا داماں, ہم نہ کہتے تھے. اکارت جائے گی خون شہیداں, ہم نہ کہتے تھے. ترانے کچھ دیے لفظوں میں خود کو قید کر لیں گے. ترانے کچھ دیے لفظوں میں خود کو قید کر لیں گے. عجب انداز سے پھیلے گا زندہ, ہم نہ کہتے تھے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں عجب انداز سے زندہ پھیل رہا ہے, اس میں آپ مستقبل میں آگے چل کے سیکولر اردو شاعری کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر, کیا ہے, ہم کو یہ وقت جو ہے, یہ دور بڑا امپورٹنٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس میں ہم ہیں, اور ہم سے زیادہ تو امپورٹنٹ کوئی نہیں, تو ہمارے لیے دور بھی امپورٹنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ لڑکا صبح ایگزام ہے ہسٹری کا, کوئی لڑکا یا لڑکی ایک بار ریویژن کرنے کے لیے جلدی سے کتاب نکال کے رات کو کہ ایک بار پھر پڑھ لوں, جلدی جلدی جب پڑھتے ہیں اور جلدی میں ایک کے بجائے 2 پیج پلٹ جاتے ہیں تو 100 سال نکل جاتے ہیں. یہ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کی ایک نیشن کی لائف میں کوئی ویلیو نہیں ہے. جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں نا, اس شہر میں 51 برس تک اورنگزیب نے حکومت کی ہے. تو اس نے کیا بگاڑ لیا جو کوئی اور بگاڑ سکتا؟ اسے نیشنز کی ہسٹری کو 10 برس اور 15 برس اور 20 برس اور 25 برس میں مت دیکھیے. عجیب عجیب طرح کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں حکومت کی ہے. عجیب عجیب طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے حکومت کی ہے. ہندوستان جو ہے وہ کہیں اور ہے. ہندوستان کی جو روح ہے, جو آتما ہے, اس کو ابھی یہ سب اوپر کی پپڑیاں ہیں. یہ آتی ہیں, زخم لگتے ہیں, پھر پپڑی جمتی ہے, پھر سوکھتی ہے, پھر گر جاتی ہے, پھر اسکن پہ ہلکا سا داغ ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہم ہمیشہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے برے دن نہیں دیکھے ہیں, ہم نے بڑے بڑے برے دن دیکھے ہوں گے, لیکن وہ اندر ایک ہے, کچھ ایک سنسکار ہے, ایک بلیف ہے, ایک طریقہ ہے جو ہندوستانی ہے, وہ چلتا رہتا ہے, وہ جائے گا نہیں.
اور انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، نیشن ہمیشہ رہتی ہیں۔ نیشن کا کردار کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا صدیوں کا، ہزاروں سال کا جینے کا طریقہ کیا ہے، اسے کوئی 100 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں، 25 سال میں مٹا سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آئے گا، ڈپس ہوں گی۔ تو وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اورنگزیب بھی 51 سال حکومت کر چکا ہے، تو اس نے کیا بگاڑ لیا جو کوئی کرے گا؟ جاوید صاحب، آپ نے اور لوگوں کے اشعار اساتذہ کے سنائے، کنٹمپرری شاعروں کی بھی سنائے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ کیا سننا؟ آپ نیا حکم نامہ ایک یا اس طرح کی کوئی نظم؟ دیکھیے، اس سے پہلے جی۔ ایک نظم ہوتا ہوں۔ یہ کھیل کیا ہے؟ میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے۔ میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے، مگر میں کب سے سفید خانوں، سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں یہ مہرے کیا ہیں؟ اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہرے ہیں صرف لکڑی کے ہیں، کھلونے ہیں، تو جیتنا کیا ہے، ہارنا کیا؟ نہ یہ ضروری، نہ وہ اہم ہے۔ اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی، نہ ہارنے کا ہی کوئی غم ہے، تو کھیل کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دل میں یقین کر لوں، یہ مہرے سچ مچ کے بادشاہ ہو وزیر، سچ مچ کے ہیں پیادے، اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی وہ فوج، رکھتی ہے جو کہ مجھ کو تباہ کرنے کے سارے منصوبے، سب ارادے۔ مگر میں ایسا جو مان بھی لوں تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے؟ یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے، یہ جنگ ہے جس میں سب ہے جائز۔ کوئی یہ کہتا ہے جیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے، یہ کھیل بھی ہے۔ یہ جنگ ہے پر کھلاڑیوں کی، یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا۔ میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کہ جائے، مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ ہے۔ وزیر ہی کو ہے بس اجازت کہ جس طرف بھی وہ چاہے جائے۔ میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے، پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے؟ اگر یہی ہے یہ کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے؟ میں ان سوالوں سے جانے کب سے الجھ رہا ہوں۔ میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں۔ واہ 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 واہ، ایک غزل بھی نہ سر میں لکھ یا اس طرح کی کوئی غزل؟ یہ بائی پروفیشن لائر ہیں، تو یہ میں وکیل کے مشورے سے غزل سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ سنا دیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وکالت نامہ پہلے سائن کرائیں اندر۔ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب، تو وہ بات لکھ۔ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب، تو وہ بات لکھ۔ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات، لکھ۔ جو روزناموں میں، روزنامہ نیوز پیپر، جو روزناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روزناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ۔ اور جو واقعات ہو گئے ان کا تو ذکر ہے، لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ۔ ایسے ہی جن سے قصیدے لکھے، جن سے قصیدے لکھے تھے، جن سے قصیدے لکھے تھے، قصیدے جو پریز میں، بڑے لوگوں کی تعریف میں جو کویتائیں ہوتی انہیں قصیدہ کہتے ہیں۔ جن سے قصیدے لکھے تھے وہ پھینک دے قلم، پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ۔ ڈال ڈال دے صدا تو پات پات۔ ایک نظم سنا دیتا ہوں جانے سے پہلے۔ اندھیرے کا سمندر۔ جہاں تک بھی نظر جائے
اندھیرے کا سمندر ہے، افق تک ہورائزن، اور افق کے پار بھی شاید یہی ہے، بس ایک منظر ہے، اندھیرے کا سمندر ہی سمندر ہے۔ اندھیرے کے سمندر میں ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر روشنی کا ایک جزیرہ ہے، جس پہ ہم کھڑے حیران پریشان دیکھتے ہیں، اور جدھر دیکھیں ہر ایک سمت اور ہر ایک جانب بس ایک تاریک پانی ہے کہ جس میں اونچی اور مغرور لہریں اٹھ رہی ہیں، اور ادھر یوں بڑھ رہی ہیں جیسے کوئی ہاتھیوں کی فوج ہے جو یہ جزیرہ روندنے کو ہے۔ ہر ایک موج آ کے ساحل پر جب اپنا تن پٹکتی ہے تو ساحل کا کوئی کمزور حصہ ٹوٹ کے ساحل سے کٹتا ہے، جزیرہ پیچھے ہٹتا ہے، سمٹتا ہے۔ زمین کم ہو رہی ہے، زمین نم ہو رہی ہے، زمین پیروں تلے دھسنے لگی ہے، اندھیرے کے سمندر کی ہوا ہم لوگوں پہ ہنسنے لگی ہے۔ تو کیا خاموش یوں ہی ڈوب جانے کا ارادہ ہے؟ مگر کیسے بھلاؤ گے کہ سورج کے اجالوں سے تمہارا کوئی وعدہ ہے؟ تو پھر اب دیکھتے کیا ہو؟ چلو ان کشتیوں کی رسیاں کھولو، سمندر میں اترتے ہیں، کہیں تو روشنی کی بھی زمینیں ہوں گی، ان کو ڈھونڈنے، اگر ہو سکے تو یہ اندھیرے کا سمندر پار کرتے ہیں، اور اس کوشش میں جیتے ہیں تو جیتے ہیں، جو مرتے ہیں تو مرتے ہیں۔ واہ، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ مجروح کا شعر ہے کہ مجھ سے کہا جبریل جنوں نے یہ بھی وحی الہی ہے، مجھ سے کہا جبریل جنوں نے یہ بھی وحی الہی ہے۔ دس ٹو از ڈیوائن ریولیشن۔ کیا کہ مذہب تو بس مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے۔